اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اور آپ جس موضوع کے بارے میں سوچیں گے اپنی شخصیت کے بارے میں، کیونکہ ہمیں اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے اور ہمیں اللہ سے بہت ڈھیروں سارا انعام بھی چاہیے، اور ہمیں وہ طریقہ چاہیے جو ہماری زندگی کو آسان بنائے، خوشگوار بنائے اور کامیاب بنائے، اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنائے۔ وہ طریقہ ہے درگزر کرنا۔ ہمیں درگزر کرنے کی صلاحیت آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور درگزر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ ذرا سی بات کریں گے تاکہ ہم اپنے بارے میں سوچ سکیں کہ مجھ میں درگزر کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ ناظرین دیکھیے، ہم سب سوشل اینیملز ہیں، ہم لوگوں میں رہ کر خوش رہتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں جب بیٹھتے ہیں ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے، ہم اپنی کچھ کہتے ہیں، کچھ ان کی سنتے ہیں۔ ایسے میں کبھی کبھی لوگ ہمیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اب دو رویے ہیں، یا تو ہم فوراً ہی بدلہ لینے پر کی ٹھان لیں اور ہم سوچتے رہیں کہ اب میں اسے کس طرح مزہ چکھاؤں، اور یا ہم اس بات کو بھول جائیں، چھوڑ دیں، درگزر کریں، آگے بڑھ جائیں، اپنے دل میں لے کے نہ بیٹھیں۔ تو زندگی آسان کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ہمیں اپنا ہی بھلا سوچنا ہے تو کہ ہم کس طریقے سے کون سا رویہ اختیار کریں تو ہماری اپنی زندگی آسان بنے گی۔ ذرا سا آئیے اس پر غور کرتے ہیں اور اس کا درگزر کرنے کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں، اور یہ پھر سوچتے ہیں کہ بہتر طریقہ کون سا ہے۔ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر کا مطلب یہ ہے دراصل کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں اوروں سے، اس کو چھوڑ دینا، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا ہی نہیں، اس کو بھول جانا، اس کو اوور لک کر جانا، اس کو معاف کر دینا۔ اور جب ہم معاف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بار بار اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں، ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے ہمارے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ اور ہم کرتے کیا ہیں حقیقت میں؟ کسی نے کچھ کہہ دیا، اب تو وہ گنٹھی دل میں بندھ گئی۔ اب ہم جب اس شخص کی شکل دیکھتے ہیں اس کی وہ والی بات دماغ میں فوراً آ جاتی ہے، ہم اپنا منہ ادھر موڑ لیتے ہیں، وہ اپنا منہ ادھر موڑ لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتے کٹ جاتے ہیں۔ ایک اچھی بھلی دوستی کا رشتہ یا اچھا رشتہ داری کا رشتہ وہ ختم ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، اگر ہم درگزر نہیں کرنا جانتے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیے، ناخون جب بڑھ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں نا۔ جمعے کے جمعے ہمیں ناخون اپنے تراشنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے جب پیڑ پودے ہمارے گھر میں لان میں بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم اوپر سے ان کو تراش دیتے ہیں۔ اور یوں بھی سوچئے کہ ہم اپنے گھر کی صفائی کیا روز نہیں کرتے؟ گھر میں روزانہ ہم صفائی بھی کرتے ہیں، ہم اپنے دانتوں میں برش بھی روز کرتے ہیں، نہاتے بھی روز ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ یہ جو باہر کی صفائی ہے اس کا تو ہم سب بہت خیال کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے دل کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم اپنے دل کو کتنی دفعہ صاف کرتے ہیں، کتنی دفعہ برش کرتے ہیں، دل کو کتنی دفعہ نہلاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو، اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ صحابہ کرام میں بہت زیادہ کیوریوسٹی بڑی، تجسس بڑھا، دیکھتے ہیں کون ہے، ایک صحابی داخل ہو گئے۔ اگلے دن پھر یہی چیز دہرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی اور وہی صحابی تشریف لائے۔ تیسرے دن پھر وہی ہوا۔ اب کیا ہوا کہ ایک وہ جو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی، ایک صحابی ان میں تھے، ان کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ شخص کرتے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست بات ان کے بارے میں کہہ دی۔ وہ ان صحابی کے گھر گئے اور انہوں نے کہا میں کچھ دن آپ کے یہاں رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بشوق، ضرور آئیے، رہیے۔ تو وہ شخص ان کے یہاں چند دن انہوں نے گزارے، اور انہوں نے بڑے غور سے دیکھا کہ کرتے کیا ہیں۔ انہوں نے دیکھا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے یہ پڑھ لیں، ہم روزے رکھتے ہیں ویسے یہ کریں، کوئی خاص بات مجھے تو نہیں دکھ رہی ہے ان میں۔ بالآخر انہوں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ مجھے بتائیے کہ کون سا کام آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات آپ کے لیے کہہ دی۔ ان صحابی نے کہا کہ میرے اعمال تو آپ کے سامنے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔
پھر سوچا ہاں ایک کام میں کرتا ہوں، جب میں رات کو بستر پہ سونے لیٹتا ہوں تو میں ہر آدمی کو معاف کر دیتا ہوں، یعنی جس نے میرے ساتھ دن بھر جو کچھ کیا میں نے سب کو معاف کیا، دل خالی کیا، آرام کی نیند، چین کی نیند، سو گیا۔ یہ کام میں روز کرتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دل میں بات نہ رکھنا، درگزر کرنا، یہ جنت کا طریقہ ہے، یہ جنت میں پہنچنے کا طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بھی دل کو ہلکا رکھنا، اپنی سٹریس کو کم کرنا، اپنی پریشانیاں، بوجھ کو کم کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جس سے دل میں سکون اور چین آ سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ میرے دل کو دیکھیں، کتنا میں نے گند بلا اس کے اندر بھر کے رکھی ہے، لوگوں کے بارے سے کینہ، لوگوں کے بارے میں نفرت، جلنا، کڑھنا، غصہ، کیا کیا چیزیں میں نے گندگی کے ڈھیر اس دل میں جمع کر کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس سارے کوڑے کو۔ تو کوڑے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ کوڑے کو تو آگ میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا، اور وہ پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کا معاف کرنا۔ قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134 میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سوچئے عرض اس کا اتنا ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ آسمان اور زمین کے برابر جنت کی بات ہو رہی ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ کون ہے متقی لوگ؟ 3 کوالٹیز۔ جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی غصے کے ٹاپک پہ کہ پی جاتے ہیں غصے کو، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، کیونکہ غصے کا انسٹنٹ علاج کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ جب ہم نے معاف ہی کر دیا دوسرے کو تو بچے ہی کیا، کس بات پہ اب ہم غصہ کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہ 3 کام کرنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو متقین اور محسنین کی یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں اوروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن اپنی بڑی بڑی غلطیاں ہم دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے کنویں تک میں ان کو پھینک دیا، لیکن جب بالآخر وہ بادشاہ بن گئے مصر کے اور بھائیوں کو اپنے پاس بلایا تو کیا فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ کیا تھا کہ میرے بھائیوں کو مجھ سے لڑا دیا۔ یعنی مجھے اور آپ کو کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کر دی تو اچھا گمان رکھیں کہ شاید یہ ہو گیا ہوگا اس لیے اس نے ایسی بات کی ہے۔ ہم اچھا گمان تو آنے ہی نہیں دیتے، ہم تو بس بدگمانی ہی اپنے دماغ میں لے آتے ہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ دوسرے سے غلطی ہو فوراً معاف کر دیں اور بھول جائیں، اس کو اپنے دل میں گنٹھی بنا کے نہ رکھیں۔ اور کیوں ایسا کریں؟ تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے ہمیں سزا دینے کی، لیکن جب ہم دوسرے کو معاف کریں گے اللہ سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو بھی وہ اسی طرح معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور آگے بڑھ جانا اور اس کو یاد نہ رکھنا اور درگزر کرنا، اس کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اس کی جزا کیا ہے؟ ہماری اپنی پریشانیوں کا بوجھ کم ہونا اور ہمارے اپنے دل کا ہلکا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا درگزر فرماتے تھے۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے فتح مکہ کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کے۔ مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تمہیں سب کو ہم نے معاف کر دیا، یعنی تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے، جاؤ مزے کرو، کوئی چیز کی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اسی طرح طائف کے موقع کا واقعہ جو ہم نے پہلے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو کیا کہا جس نے کہا کہ میں طائف کے لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کو چل دوں اگر آپ کا حکم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
شاید کہ ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کا ایک چوڑا سا بارڈر بنا ہوا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی ایسا دوپٹہ چادر اوڑھی ہو جس پہ چوڑا سا بارڈر ہو، کوئی کھینچے تو ہماری گردن میں نشان پڑ جاتا ہے۔ ایک عرابی آیا، یعنی ایک بدو، اور اس نے اتنی زور سے چادر کو کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ اس کو کچھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا۔ وحشی کون ہے؟ جو حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل، اس کو معاف کر دیا جب وہ آیا معافی مانگنے اور مسلمان ہو گیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یمامہ کی جنگ میں وحشی تھا جس نے مسیلمہ کذاب کو مارا، کیونکہ وہ زبردست نشانہ باز تھا۔ اس نے نشانہ ایسا مارا کہ مسیلمہ کذاب کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہند جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی جب فتح مکے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ سراقہ جب ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا تو اور جب اس کا اونٹ یا گھوڑا جو تھا وہ دھس گیا زمین میں، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس پہاڑی پہ جو آپ کو ہم نے تعین کیا آپ اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور وہ سمجھے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، اور جیتی ہوئی جنگ پھر ہار میں بدل گئی تھی احد کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے آیات نزول فرمائیں کہ ان کو معاف کیجئے اور ان سے مشورہ کرتے رہیے، کسی بھی بات میں جو بھی آپ مشورہ کریں تو ان کو ضرور شامل کیجئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب لوگوں نے جو وہ تھے ہپوکریٹس تھے، منافقین تھے، انہوں نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام رکھا، اور یہ افک کا واقعہ کہلاتا ہے، اور اس میں 2-3 اچھے مسلمان تھے لیکن وہ بھی ان کے بہکاوے میں اور آ گئے اور وہ بھی غلط باتیں کرنے لگے، جن میں ایک تھا مصطح بن اساسہ جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو وظیفہ بھی دیا کرتے تھے، وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف افک کے واقعے میں جو لوگ ان کے خلاف باتیں کرے تھے ان میں شامل ہو گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو اب وظیفہ نہیں دوں گا۔ فوراً آیات نزول ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں، اور انہوں نے اس کے بعد مصطح کا وظیفہ ڈبل کر دیا اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ وہ ہر بات میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قول اللہ تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عفو درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اعراض کا مطلب ہے کہ ہم غصے میں بھڑک نہ اٹھیں، بلکہ لوگوں کا جو بھی اخلاق ہے اسے ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے اگر اس نے یہ بات اس وقت کر دی شاید کوئی مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ، تو ان کے جو غلط کام تھا اس کو بھول جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو اوور لک کریں، آگے بڑھ جائیں، اور اس گنٹھی کو اپنے دل میں باندھ کے نہ رکھیں، اسے ہمیشہ یاد نہ رکھیں۔ کیونکہ اس سے پھر رشتے کٹ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے الفاظ اور ان کے اعمال کو روک نہیں سکتے ہر وقت۔ ہم نہ تو یہ کریں کہ ہم ہر وقت اپنی صفائی پیش کرتے رہیں، اس میں ٹائم ضائع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کتنا ستایا گیا، بالخصوص مکن پیریڈ میں جو مکے کے 10 سال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر اپنی صفائی پیش کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا، انہوں نے لوگوں کے خلاف گنٹھیاں باندھ کے اپنے دل میں نہیں رکھی، درگزر کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، معاف کرتے گئے اور بھولتے گئے، جو کچھ وہ کرتے چلے گئے۔ اللہ کی محبت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قول اللہ تعالی وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ الشورى آیت نمبر 43۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے صبر کیا اور معاف کیا
تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے دوسرے کو معاف کرنا، لیکن اگر انسان یہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے بے حد خوش ہوتا ہے اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے ایسے شخص کو۔ اور شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ پوری اپنی کوشش کرتا ہے کہ یہ دو لوگوں میں آپس میں محبت پیدا نہ ہو بلکہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں، اور جب ہم شیطان پہ قابو پا لیتے ہیں تو اللہ کی محبت اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے مغفرت، یہ سب انسان کو مل جاتی ہے۔ اللہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت ایسے شخص کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ہمیں تو تصور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہمیں ملا ہے، لوگوں کو معاف کرنے سے ہمارا درجہ اللہ کی نظر میں بڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہماری گناہ معاف ہونے کی ہمیں ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس طریقے سے لوگوں کو معاف کر کے اور آگے بڑھ جانا چاہیے اور بھول جانا چاہیے، اس بات کو مستقل اپنے دل میں دہرانا نہیں چاہیے، اسی سے ہمارا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ قول اللہ تعالی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کا ارشاد ہے سورۃ النور آیت نمبر 22 میں، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے تو ہمیں لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی صلاحیت ہم میں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شورہ آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو غصے کا فوری علاج کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ جیسے ہم نے لوگوں کو معاف کیا بات ہی ختم ہو گئی۔ تو ہمیں کبھی بھی رد عمل والی سائیکالوجی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاز بٹن دبا دیں، سوچیں اور معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور بھول جائیں۔ یہ علاج ہے غصے کا، اور یہ طریقہ ہے جنت کے راستے پہ چلنے کا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا خذ العفو، تو انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کریں، یعنی لوگ جس طرح بھی ہمارے ساتھ پیش آئیں آپ ان کو معاف ہی کرتے چلے جائیں۔ اچھے اخلاق سے پیش آئیں بہت اچھی بات ہے، برے اخلاق سے پیش آئیں تو بھی انہیں معاف کر دیں۔ دیکھیے اگر ہم زندہ ہوتے ہیں اور کوئی زخم لگتا ہے جسم پہ تو بھر جاتا ہے، اگر کوئی مردہ ہو شخص تو زخم لگ بھی جائے تو بھرتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل ہوتا ہے، جب دل زندہ ہوتا ہے اور کسی کی بات سے کسی کے عمل سے دل پہ چوٹ لگ گئی اس کو بھر جانا چاہیے اگر وہ زندہ دل ہے، اور اگر وہ مردہ دل ہے تو وہ کبھی نہیں اس کو بھولے گا، اس بات کو، وہ زخم جوں کا توں ہرا رہے گا۔ تو یہ فرق ہے ایک زندہ دل میں اور مردہ دل میں۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ تقوی والا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو اب اتنی متقی پرہیزگار ہو گئی، نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ دوسرا اگر غلطی کر رہا ہے سو واٹ، کیا ہوا، میں بھی تو غلطیاں کرتی رہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ باہم راضی ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے رشتوں کو کاٹ کے رکھنا، اور رشتے کب کٹتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کے خلاف بدگمانی ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور ہم ان کے غلطیوں کو معاف کرنا نہیں جانتے، بلکہ ہم مستقل یاد رکھتے ہیں ان کی غلطیوں کو اور ہم بھولتے نہیں، ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔
تو ہماری آپس کی لڑائیاں کیوں نہیں ٹھیک ہوتی ہیں؟ آپس کے رشتے کیوں نہیں جوڑتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کیوں اپنا منہ موڑ لیتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو درگزر کرنا نہیں جانتے. ہم لوگوں میں عیب چنتے رہتے ہیں، لوگوں سے جلتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کا کہ خیر خواہ نہیں ہوتے. لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کیجئے، تلاش کیا کیجئے، شاید یہ بات ہو، شاید اس وقت اس کا موڈ اچھا نہیں، کوئی اور بات ہو گئی ہوگی. اور یہ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. یعنی 3 دن تک غصہ ٹھنڈا کر لینا چاہیے. اللہ نے یہ ٹائم پیریڈ دیا ہے. 3 دن کے بعد اگر ہم دوسرے شخص سے بات چیت نہیں دوبارہ کرنے لگیں گے، رشتہ نہیں جوڑ لیں گے، تو ہم حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. حرام ہے یہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے رشتہ کاٹ کے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، بالکل پلٹ کے ہے. یعنی ہم جب صدقہ دیتے ہیں ہمارا مال اور بڑھ جاتا ہے، ہم جب لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات بلند کر دیتے ہیں. ہمیں ہر وقت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں، نہیں، کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہے ہم نے صحیح کیا ہے بس ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور اگر 2 لوگ آپس میں اپنا جھگڑا نہ سلجھا سکیں تو تیسرے شخص کو چاہیے کہ ان کا جھگڑا ختم کروا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو ابو عبداللہ جدلی نے روایت کیا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ طعن و تشنیع کرنے والے، فحش کام کرنے والے، بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ خوبیاں مجھ میں اور آپ میں بھی ہونی چاہیے. تو ہم نے آج کیا سبق سیکھا؟ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ درگزر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو معاف کر سکیں اور ہم انہیں بھلا سکیں، درگزر کر سکیں اور آگے بڑھ جائیں. یا تو لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا دینا چاہیے کہ یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لو، اور یا لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. یہی طریقہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اور اللہ سے امید رکھنے کا کہ وہ پھر ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، اور یہ ہے جنت کا راستہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.